تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ گناہ کو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ whoever gives something for the sake of Allah, Allah will enrich him and Allah will fill his heart with richness اور اللہ تعالیٰ will replace it with something better۔ میں ایک آرٹیکل پڑھا تھا، آپ بھی پڑھیے گا، ابھی ٹائم نہیں ہے۔ انہوں نے 14 ریزنز بتائی ہوئی تھی، 14 بینیفٹس کہ when you leave something for the sake of Allah۔ گوگل پہ لکھیں when you leave something for the sake of Allah، آ جائے گا وہ آرٹیکل یا اس سے ریلیٹڈ کچھ آ جائے گا۔ اتنی موٹیویشنل حدیث ہے، اسپیشلی قیامت کے روز 7 طرح کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، اور اکثر حبس ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، بندے کا دم گھٹ رہا ہوتا ہے حبس کے موسم میں۔ سوچیں کہ وہ کیا میدان حشر کا جو سین ہے۔ 7 type of people will be under the shade of throne of Allah۔ ان میں سے ایک وہ ہے who leave something for the sake of Allah۔ ایک ٹائپ وہ بھی ہے جو اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دیتا ہے، جو اللہ کے ڈر سے یا اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی چیز کو لیٹ گو کر دیتا ہے۔ یہ ہے اصل میں فلسفہ، اوکے۔ تو ایک ریزن یہ بھی ہے کہ وہ ریمورس بھی کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے گناہ کو چھوڑتے ہیں۔ 5 کنڈیشنز آپ کو بتائیں، ریپیٹ کرتے ہیں دوبارہ سے۔ پہلی کنڈیشن جو ہے وہ میں نے آپ کو کیا بتائی کہ امیجیٹ سیسیشن آف دا سن، فوری چھوڑنا ہے، اوکے، کوشش کرنی فوری اس سے کنی کترانی اور اس کو چھوڑ دینا۔ مثال کے طور پہ اگر وہ گناہ کسی چیز سے ریلیٹڈ ہے تو وہ چیز دیکھنا چھوڑ دیں، فوراً توبہ کریں۔ کئی میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، یونیورسٹی لائف ہم نے بھی گزاری ہے، اب آپ سے کیا باتیں چھپانی، ظاہر ہے کہ ایسے لوگ انفارچونیٹلی ہوتے ہیں جو گناہ کو جاری کرنے میں جو ہے وہ ظاہر ہے پیک پر ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں گناہ اکیلے کچھ ہوتے ہیں وہ گناہ جاری کرتے ہیں، جس میں ظاہر ہے کہ ویڈیوز آگے دینے والے یا مواد آگے شیئر کرنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ تو میں نے کئی ایسے اپنے پرسنل دوستوں کو دیکھا ہے کہ جب انہوں نے توبہ کی، جب انہوں نے گناہ چھوڑا تو سب کچھ ڈیلیٹ کیا۔ یہ ہے امیجیٹ سیسیشن آف دا سن کہ ختم، خلاص، نہیں چاہیے مجھے ایسی موویز، ایسا مواد، سب کچھ ڈیلیٹ کیا جو فتنے میں ڈالتا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں نے میوزک چھوڑا، گھٹیا اور گندا قسم کا میوزک، تو ڈیلیٹ کر کے چھوڑا، انکلوڈنگ می۔ 200 GB کی کلیکشن تھی اس دور میں کہ 200 GB آپ سوچ بھی نہیں سکتے، 2006 2007 کی بات کر رہا ہوں، کمپلیٹلی ڈیلیٹڈ ود ان اے بلنک آف این آئی، ٹھیک ہے۔ ایک ایسی چیز ڈیلیٹ کرنا جس سے آپ محبت کرتے ہیں بہت زیادہ، اللہ کی طرف سے تھی یہ پاور آبویسلی۔ ریگریٹ فار وٹ از پاسٹ، اوکے، اس کے بعد ریگریٹ کرنا جو پاسٹ ہے، اس میں ندامت شو کرنا۔ ڈٹرمینیشن ناٹ ٹو ریٹرن ٹو دا سن، ویری ڈیفیکلٹ اسٹیپ، لیکن ڈٹرمینیشن والے جو ہوتے ہیں وہ پھر اپنے ایکشن سے ثابت کرتے ہیں کہ میں واقعی ڈٹرمنڈ ہوں۔ جب آپ گناہ چھوڑتے ہیں اس کے بعد گناہ کی چاہت ڈبل امپیکٹ سے آتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ شیطان نہیں چاہتا آپ گناہ چھوڑیں، آپ کو ڈبل دا امپیکٹ آئے گا۔ لیکن اگر آپ وہ ڈبل دا امپیکٹ کو ریزسٹ کر جاتے ہیں، ٹرسٹ می، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی سکت دے گا کہ نیکسٹ ٹائم آپ کے لیے وہ چھوڑنا بہت آسان ہو جائے۔ صبر کرنے سے آتا ہے، حدیث کے الفاظ۔ فوربیرنس کیسے آتی ہے، ایک صحابی نے پوچھا، یعنی صبر اور برداشت۔ رسول اللہ نے کہا کہ فوربیرنس کرنے سے آتی ہے۔ یہ پوری نیورو سائنس ہے۔ جیسے جم جو ہے باڈی بنانے سے بنتی ہے، بیٹھے بیٹھے تو نہیں بنتی ہے نا، جم جانا پڑتا ہے، تھوڑی سی تکلیف کرنی پڑتی ہے، ظاہر ہے مسلز بنانے پڑتے ہیں تو پھر بن جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے برین کے نیورون کے کنیکشنز بھی اسٹرانگ تب بنیں گے اس پاتھ وے کے لیے، اس بیہیویئر کے لیے، جب آپ اس بیہیویئر کو ریپیٹ کرتے رہیں گے۔ تو پہلا جو ٹریگر ہے وہ بہت مشکل ہے، نیورو سائنس پوری بتا رہا ہوں۔ پہلا ٹریگر از دی ہارڈیسٹ ٹو ریزسٹ، دوسرا ٹریگر جو ہے وہ پھر ریزسٹ ہو جاتا ہے، اوکے۔ تو ڈٹرمینیشن ناٹ ٹو ریٹرن، اور ظاہر ہے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو ریسٹیٹیوشن آف وکٹمز رائٹس اور سیکنگ دیئر فورگیونیس، آپ ان سے معافی طلب کریں۔ جیسے میں نے ایسے بھی لوگ آج دیکھے، میرے ہی دوست، کہ انہوں نے کسی ٹیچر کے ساتھ زیادتی کی ہوتی تو اب وہ ٹیچر کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کدھر ہے، میں اس سے معافی مانگوں گا۔ ظاہر ہے جب دین کی طرف آئے تو یہ اچھی بات ہے، اٹ مینس کہ آپ کی ریپینٹنس سنسیئر ہے، آپ ایک بندے سے معافی طلب کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر اگلی بات بتائی کہ the sin should be given up only for the sake of Allah, not for any other reason, although any other reason valid ہے۔ کانسیکوینسز آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چیز کے، اور وہ کانسیکوینسز سے موٹیویٹ ہو کے گناہ چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن فائنلی آپ نے کہنا ہے کہ نہیں، میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میرا رب اس سے ناراض ہے، یہ میں اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ اور پھر آپ دیکھیں اس میں برکت آتی، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ آپ کو کتنی زیادہ ڈٹرمینیشن جو ہے وہ ملتی۔ کچھ حدیث اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ علی رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے،
اور اس کی سورس ہے التوبہ ابن ابی الدنیا 57. یہ میں آپ کو انشاءاللہ جب سلائیڈ شیئر کروں گا اس میں بھی آپ دیکھ لیں گے. موسیٰ ابن ابی حبیب رپورٹڈ علی ابن حسین, یہ حضرت علی وہ والے نہیں, علی ابن حسین. علی ابن حسین رحمہ اللہ, he said, verily repentance is only by action and turning away from the matter. Repentance is not by speech alone. وہی بات انہوں نے کر دی کہ ریپینٹنس ایکشن سے شو کی جاتی ہے. ریپینٹنس کی ہے تو چیز ڈیلیٹ کر کے دکھاؤ, ریپینٹنس کی ہے تو پھر اس چیز کو نکال کے دکھاؤ اپنی زندگی سے. اللہ کو شو تو کرو نا کہ میں نے پہلا ایکشن لے لیا, اب آگے آپ مجھے سکت دیں. ریپینٹنس ایسے تو نہیں ہوتی نا کہ ہم ریپینٹ کر لیں منہ سے اور اس کے بعد وہی ایکٹ کرتے رہیں اور اسی میں انوالو رہیں. تو یہ تو بلکہ اپنے آپ کو مزید پرابلم میں ڈالنے والی بات ہے. جیسے کسی کے بہت برے دوست ہیں, وہ ریپینٹ کرتا ہے کہ ناٹ ٹو سٹ ود دیم. ظاہر ہے کچھ بہت برے دوست بھی بن جاتے ہیں کبھی, تو پھر ریپینٹنس یہ ہے کہ آپ ان میں نہ بیٹھیں, سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے نا, آپ بالکل قطع تعلقی نہ کریں, ایٹ لیسٹ سلام دعا رکھیں تاکہ شاید آپ سے امپریس ہو کے دین قبول کر لیں. لیکن یہ کہ ٹوٹلی ان میں بیٹھنا یہ ریپینٹنس کے مترادف ہے. النعمان ابن بشیر reported I asked Umar Stalanho about his saying repent to Allah with sincere repentance. اس سورہ تحریم کی آیت کی تفسیر پوچھی حضرت عمر سے. عمر said it is a servant who repents from a sin and never commits it again. sincere repentance سے انہوں نے کیا مراد دی, تفسیر کیا بیان کی کہ وہ گناہ سے توبہ کرتا ہے اور اس کے بعد کبھی بھی اس کی طرح واپس نہیں جاتا. لیکن ایک اور حدیث سے ثابت ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک گناہ میں ملوث ہوتا ہے اور وہ گناہ کرتا رہتا ہے, ایڈکٹ ہو جاتا ہے اس گناہ کا. جیسے کچھ لوگ شراب کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں, اور آج کے پرفتن دور میں ایک اور ایڈکشن بھی ہے ظاہر ہے, تو وہ لوگ اس کے ایڈکشن ہو جاتے, اس کی ایڈکشن ہو جاتی, وہ اس سے سٹرگل کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے ایک ہوپ فل حدیث ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں اتنا فالس ہوپ بھی قائم نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ڈیفنس میکنزم بنا لیں کہ لو جی حدیث مل گئی تو اب تو میں تو مظلوم ہوں, میں تو چھوڑ ہی نہیں سکتا اس بات کو. لیکن وہ ہوپ فل حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو توابین بہت پسند ہے. توابین وہ ہیں جو توبہ کرتے رہتے ہیں, کنٹینیوسلی کرتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ ٹائم آتا ہے کہ دے میٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اس کو میں ریلیٹ ایک اور حدیث سے کروں گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے آئے گا حساب دینے. آپ کو پتہ ہے نا, اللہ انڈیویجولی حساب لے گا, لوگوں کو سامنے کھڑا کرے گا اور پھر لوگوں سے سوال کرے گا. The feet of son of Adam will not be able to move until he or she is able to answer 5 questions. اور ان میں سے ایک سوال ہے, جوانی میں تو نے کیا کیا تھا. لوگ کہتے ہیں جوانی رول دو, کوئی بات نہیں, جوانی میں کیا عبادت کرنی, ایک سوال ہے یہ قیامت والے دن. آپ کے نبی بتا رہے ہیں کہ جوانی میں کیا کیا تھا. بہرحال حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سامنے بلائیں گے, اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے قریب آؤ, وہ قریب آئے گا. یہ میں کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں, ایگزیکٹ الفاظ نہیں ہے لیکن حدیث کا مفہوم ہی ہے. قریب آئے گا, اللہ کہیں گے اور قریب آؤ, قریب آئے گا, یہاں تک کہ وہ اتنا قریب آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو انگلف کر لیں گے, چھپا لیں گے باقیوں کی نظر سے. اور اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ اے میرے بندے, تو ایک گناہ کرتا تھا اور تیرا یہ گناہ مجھے پتہ ہے, لیکن جس طرح دنیا میں نے تیرا یہ گناہ چھپایا, آج اسی طرح میں سب کے سامنے تیرا یہ گناہ چھپاتا. اب یہ بہت ہوپ فل حدیث ہے. یہ وہ شخص ہے جو بہت سٹرگل کر رہا تھا ایک گناہ کے ساتھ, لیکن ظاہر ہے کہ اس سے ہم نے ڈیفنس میکنزم نہیں بنانا. اب اللہ جانتا ہے گناہ کیا ہے, آپ کیسے شور ہیں کہ وہی گناہ ہے جو آپ کر رہے ہیں. اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں نا, ہو سکتا ہے آپ کی تو پکڑ ہو جائے. ایک گناہ جس پہ آپ کا پورا کنٹرول ہے, آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن آپ نہیں کر رہے, تو یہ وہ گناہ نہیں ہے. یہ کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے بس بے بس بھی ہو جاتا ہے. لیکن خیر اس کی زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. پوائنٹ ہوپ ہے, ہوپ دینے کے لیے بات سنا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ چھپا لے گا.